کہ ہمارا ایک انٹرویو چلا لیں ہم اس لانگ مارچ میں, یہ وہی لوگ ہیں اور پھر بھاگ کے چلے جاتے ہیں. بیک گراؤنڈ ان کا یہ کبھی یہ کاف لیگ میں, کبھی یہ نون لیگ میں, اور اس پر میڈیا ظاہری بات ہے ان لوگوں کی طرف سے اگر ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ خود اپنا کریکٹر دیکھیں, یہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, پچھلے 60 سالوں سے یہ زیادتی کر رہے ہیں. آج میڈیا نے سچ بتایا. ہماری غلطی کیا ہے؟ صرف یہ کہ یہ جعلی ڈگری ہے. تو ہم تو جعلی ڈگری نہیں بنا رہے نا, ہم تو HEC کو نہیں کہہ رہے کہ جعلی ڈگری ہے, ہم تو پنجاب یونیورسٹی یا کراچی یونیورسٹی یا کسی یونیورسٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ڈگری. ان کی جعلی ڈگریاں ہیں تو ہیں, تو یہ تو اپنے ان اداروں سے جا کے لڑیں کہ یہ جعلی ڈگری ہے, یہ جوڈیشری سے جا کے لڑے کہ جعلی ڈگری کو. ہم غریب, ہم تو کچھ نہیں کرتے, صرف کمیونیکیٹ کرتے کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور اس طرح ہوا. رہیے گا, ذوالقرنین سے بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے, واپس مظہر صاحب سے کچھ تجزیہ حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ سے ہم رپورٹنگ بھی کروائیں گے ساری صورتحال کے حوالے سے. اب مار بھی پڑی میں مسلم لیگ نواز کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جب برسر اقتدار آئی تو کراچی میں 1996 میں 6 اخباروں پہ پابندی لگائی گئی. ایک اخبار کے دفتر پہ قبضہ کر لیا گیا. مسلم لیگ نواز کی جب حکومت آئی تو ان کے جو بہت ہی زبردست جن سے احتساب کروایا تھا انہوں نے بہت اپنے مخالفین کا, انہوں نے باقاعدہ صحافیوں کے آوازیں ٹیپ کی. انہوں نے ایک لسٹ تیار کی جس کے تحت انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان صحافیوں پہ اٹیک کیا جائے گا, ان صحافیوں کو ہراساں کیا جائے گا. اس میں اس وقت کے ایڈیٹرز اور وہ سارے لوگ شامل تھے. ان سارے لوگوں نے جو ہے ان سارے لوگوں کے ان کے باقاعدہ انہوں نے ٹیپ وہ کیے تھے اور پوری لسٹ ایک بنائی گئی تھی. تو بدقسمتی سے, اور آج بھی اگر دیکھیں, آج بھی اگر بعض اوقات مسلم لیگ نواز کے سربراہ سے آپ ایسا سوال کر لیں جو انہیں ناگوار گزرے تو وہ اپنی ناگواری فوراً شو کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح صدر آصف علی زرداری مسلسل سیاسی اداکار کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو دونوں بالکل ایک پچ کے اوپر ہیں کیونکہ دونوں کو برا لگ رہا ہے اس لیے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے میرا خیال ہے. لیکن یہ پروٹیسٹ جو ہے, یہ احتجاج اس وقت تک میرا خیال ہے ختم نہیں ہوگا جب تک یہ قرارداد واپس نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے, بس آخر میں صاحب یہ بتا دیجیے گا, ہمیں مار بھی پڑی, یعنی میڈیا کے نمائندگان کو گالیاں بھی کھائیں جس طرح رپورٹ کر رہے تھے ذوالقرنین اور سہیل شہریار, اور ساتھ ساتھ ایک قرارداد بھی آ گئی جو کہ اب ریکارڈ کا حصہ ہوگی صوبائی اسمبلی کے. تو کیا وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا بیان ٹھیک جان لیا جاتا ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہے, جعلی ہو یا اصلی, اور اس پر ہم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے, یا پھر جو صحافتی اصول ہیں اس کو کس طرح سے چھوڑا جائے اور کیا کیا جائے ساری صورت؟ وہ تو پھر یہاں بھی ہے کہ سیاستدان تو سیاستدان ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو, یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن بالکل میڈیا کی جو رسپانسبلٹیز وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن آپ نے جس طرح قرارداد پاس کیے, دیکھیں حکومت کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. اسمبلی سے قرارداد پاس ہونا بہت ہی سیریس بات ہے. اس قرارداد کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا پاکستان بھر میں صحافی احتجاج کرتے رہیں گے. اس قرارداد کو واپس لینا چاہیے اور جتنی جلدی ہو وہ مسلم لیگ نواز کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بیل آؤٹ نہیں ہو سکتی, PMLQ سے بیل آؤٹ نہیں ہو سکتی. وہ تمام لوگ جو اسمبلی کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے اس متفقہ قرارداد سے اوکے کیا ہے وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ. مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار اور PFUJ کے سابق سیکرٹری جنرل. خیالات کا اظہار کر رہے تھے, آپ نے ملاحظہ کیا. اس سلسلے کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے.